الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہایت قابل قدر میرے عزیز محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت دن میں جو جمعۃ المبارک ہے یہ دن ہمیں نصیب فرمائی اور اس دن میں اپنے عبادت کی توفیق بھی نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سید الاولین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ کتاب چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ بھی اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت تمام مخلوقوں سے زیادہ ہے، اسی طرح اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی تمام مخلوقات کے کلام سے زیادہ اور افضل ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلق۔ اللہ کی کلام، اللہ کی صفت،
یہ تمام مخلوق کے کلام سے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے، ایسی فضیلت والی ہے کہ جس طرح اللہ کی شان اور شوکت تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں دوستو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی شان جب عظمت والی تو اللہ کی صفت بھی عظمت والی ہوگی۔ اور قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں جو خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اس قرآن نے اپنا نام القرآن سے بھی یاد کیا، الکتاب سے بھی یاد کیا، الفرقان سے بھی یاد کیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ کثرت الاسماء علی شرف المسمى، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ ایک چیز کے بہت سارے نام اس شے کی، اس مسمى کی وہ عظمت پر دلیل ہوتی ہے، اس کی شرافت پر دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے کلام، اللہ کا کتاب قرآن مجید کے اتنے زیادہ نام ہونا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان، بڑی شرافت والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس قرآن کی نزول کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کو اتارا، اس کا تو ایک خاص مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اگر ہم کتاب اللہ میں دیکھیں، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں اور اس کو سمجھے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کلام کی نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، الیکا آپ پر اتارا اے پیغمبر۔ کس مقصد کے لیے اتارا؟ وہ مقصد بھی اللہ بیان فرماتے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ اے پیغمبر تو ان لوگوں کو جو اندھیریاں ہیں کفر اور شرک کی اور بدعت اور رسومات کی، ان اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جو اتارا وہ اس مقصد کے لیے اتارا کہ اے پیغمبر تو لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے تم نکالو۔ یہ اصل مقصد ہے قرآن مجید کی۔ اور ظلمات بہت سارے جمع کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ اندھیریاں بہت زیادہ ہیں۔ جو جہالت کے اندھیریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ جیسے کفر اور شرک کے اندھیریاں، اور اسی طرح بدعت اور رسومات کی اندھیریاں، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ بیان فرماتا ہے میں نے اس کتاب کو نازل فرمایا اسی وجہ سے کہ یہ تمام کی تمام جتنی بھی اندھیریاں ہیں، اس تمام اندھیروں سے تم لوگوں کو روشنی کی طرف نکالو۔ اور الی النور فرمائے، روشنی صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے کہ کفر اور شرک، بدعات، رسومات کے اندھیروں سے نکال کر تم اس توحید کی طرف لوگوں کو نکال دو۔ ایک ہی روشنی ہے،
اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں کوئی روشنی نہیں۔ وہ اللہ کی وحدانیت ہے جس کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالی نے 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اسی مقصد کے لیے اتارا۔ اور بیان فرمایا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں نے جتنے بھی رسول کو بھیجا، جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، میں نے صرف ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، کہ وہ اس بات کو، یہ مسئلہ لوگوں کو بیان فرمائیں گے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں میرے سوا، فاعبدونی، تم لوگوں کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے۔ جب میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو میرے سوا کسی اور کی کیوں عبادت کریں گے؟ صرف میری ہی عبادت کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے اس کلام کو، اس اپنی صفت کلام اللہ کو صرف لوگوں کو اس مقصد کے لیے اس کو اتارا کہ لوگ اندھیروں سے روشنی یعنی توحید کی طرف آئے۔ اور قرآن کی ایسی بڑی عظمت کہ قرآن کے ساتھ جو جڑتا گیا وہ بلند مرتبہ پاتا گیا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ تو خود ہی افضل تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ جس کی بھی نسبت پیدا ہو جائے تو یہ کلام اللہ اس کو تمام ہم جنسوں سے بلند اور اعلیٰ کر دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے میرے بھائیو دوست، یہ تو خود افضل ہے، مگر یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ جس کی بھی نسبت پیدا ہو گئی، جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا گیا، یہ کلام اللہ اس کو تمام اپنی ہم جنسوں سے، ہم نشینوں سے اور ہم جیسوں سے اس کو بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں دوستوں، جیسے اس قرآن کو اللہ تعالی نے جس زمین پہ اتارا، وہ زمین حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اب وہ علاقہ روئے زمین کے جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، اس تمام زمینوں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بلندی عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی زمین پر اس کتاب کو نازل فرما دیا تھا۔ کتاب کے ساتھ قرآن مجید کی نزول وہاں پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمام زمینوں سے بلند اور اعلیٰ بن گئی۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید جس زبان میں اتاری گئی، وہ زبان بھی تمام اپنی زبانوں سے تمام زبانوں کی سردار بن گئی۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمائی، اور یہ زبان اب تمام زبانوں کی سردار بن گئی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ کلام اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کے لیے انتخاب وہ اسی عربی زبان کو منتخب فرما دیا۔ عربی زبان کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، وہ کلام اللہ کی وجہ سے ہے۔ تمام زبانیں ایک جیسی، مگر عربی زبان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب لثلاث،
کہ تم عرب کے لوگ عربی زبان سے تم 3 وجہوں سے محبت کیا کرو۔ وہ 3 وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا لِأَنَّنِي عَرَبِيٌّ، کہ میں جو تمہارا رسول ہوں، تمہارا پیغمبر ہوں، میں عربی ہوں، میری زبان عربی ہے۔ دوسرا فرمایا لِأَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ، کہ قرآن جو ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی کی ہے، اسی وجہ سے تم عرب کے ساتھ محبت کیا کرو، عربی زبان سے۔ تیسرا فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اہل جنت کے، جنت والوں کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی۔ اس 3 وجہ سے تم کیا کرو؟ عربی زبان سے محبت کیا کرو، اپنی دل میں اس کے لیے ایک عزت کی نگاہوں سے دیکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، قرآن عربی زبان میں ہیں، اور جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی، کوئی اور زبان نہیں ہوگی۔ پھر تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں دوستوں کہ عربی زبان کی اس کی اتنی عظمت کیوں؟ کلام اللہ کی وجہ سے۔ اللہ نے اپنے کلام کے لیے جس زبان کو منتخب فرمایا وہ عربی زبان تھی، اسی وجہ سے وہ عربی زبان تمام زبانوں کی سردار بن گئی۔ اور اسی طرح جو جس زمانے میں، جس قرن میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ زمانہ، وہ قرن تمام زمانوں سے وہ اعلیٰ اور افضل بن گئی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے جس زمانے میں میں موجود ہوں۔ یہ زمانہ کیوں اعلیٰ بن گئی؟ اس زمانے کی کیوں اتنی فضیلت بن گئی؟ وہ کلام اللہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا تھا۔ یہ قرآن کی نسبت ہے میرے بھائیوں دوستوں، جس سے اس قرآن کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے وہ تمام اپنی ہم جنسوں سے بلند اور اعلیٰ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ قرآن جس امت کی طرف آئی وہ امت بھی تمام اپنی جو پرانی امتیں ہیں وہ تمام امتوں سے وہ اعلیٰ اور افضل بن گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کس طرح؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے فائدے پہنچانے کے لیے، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ مگر تمہارا مقصد کیا ہوگا؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس امت کی ذمہ داری اللہ نے وہ دو امر فرمائے ہیں، 2 باتیں فرمائی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ امت جو ہے امت محمدیہ وہ نیک کاموں کی لوگوں کو دعوت دے گی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور برے کاموں سے لوگوں کے بچائیں گے، لوگوں کو منع کریں گے۔ یہ 2 کام یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں، اس امت کی جو فضیلت اللہ نے بیان فرمائی وہ کیونکہ اس امت کی طرف اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے۔ اسی طرح جس فرشتے نے اس قرآن کو نازل فرمایا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں سے وہ اعلیٰ اور افضل بن گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ جبریل امین علیہ السلام۔ جس رسول پر نازل فرمایا وہ رسول بھی تمام رسولوں کا سردار بن گیا، تمام انبیاءوں کا سردار بن گیا۔ کیوں؟ اس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ جس کی نسبت پیدا ہو جائے وہ تمام اپنے ہم جنسوں سے اعلیٰ اور افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح
یہ دنیا کا نظام جو ہے، یہ تمام کے تمام نظام، یہ تمام نظام جو ہے یہ شاگردی اور استادی کے نظام پر چلا آ رہا ہے۔ کوئی شاگرد ہے تو کوئی استاد ہے، مگر ان تمام استادوں میں، ان تمام شاگردوں میں کون سا شاگرد وہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور کون سا استاد جو ہے وہ اعلیٰ ہے؟ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شاگرد وہ شاگرد ہیں جو قرآن کو سیکھے، اور بہترین استاد بھی وہ ہیں جو قرآن کو سکھائے۔ جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی استاد ہیں، ان تمام کے تمام شاگردوں اور استادوں سے وہی بہتر، وہی اعلیٰ، وہی افضل ہے جو قرآن کا شاگرد اور استاد ہو۔ یہ کیوں میرے بھائیوں دوستو؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ اور اسی طرح جس مجلس میں اس قرآن کا درس ہو رہا ہو، اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، وہ مجلس بھی تمام مجلس سے وہ اعلیٰ اور افضل بن جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں قرآن کا درس ہو رہا ہو، جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو بہت سارے انعامات سے ان کو نوازیں گے، اتنی زیادہ ہے کہ بے شمار ہے، اس کی شمار بھی نہیں۔ مگر یہ مجلس، اس مجلس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ 4 نقد انعامات سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ دنیا کے اندر 4 نقد انعامات وہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا انعام کیا؟ حفظہم الملائکہ، پہلا انعام یہ ہے ان مجلس والوں کی کہ اللہ کے فرشتے، حفظہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، ان کو اپنے گھیرے میں لے گی، اور یہ گھیرا ایسا گھیرا ہوگا جو زمین سے لے کر آسمان تک وہ فرشتوں کے گھیرے میں ہوں گی، اور ایسا گھیرا ہے کہ اس گھیرے کے اندر کوئی جن، کوئی شیطان وہ اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا گھیرا ہوگا، فرشتوں کی حفاظت میں ہوگی یہ مجلس۔ یہ سب سے پہلا نقد انعامات ہے، ایسی مجلس جس مجلس میں قرآن کا درس ہو رہا ہو۔ اور دوسری انعامات بیان فرمائی کہ دوسرا انعام یہ ہے غشیتہم الرحمہ، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈانپ لے گی، اللہ کی رحمت میں ہوگی یہ لوگ، گویا کہ وہ رحمت خداوندی میں ڈوبے ہوں گے، اللہ کی رحمت ہی رحمت میں ہوں گے۔ یہ ایسی مجلس ہوگی۔ اور تیسری نقد انعام وہ یہ بیان فرمائی، نزلت علیہم السکینہ، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالی سکون اور اطمینان نازل فرما دے گا، سکون اور اطمینان ان کے دلوں پر اللہ نازل فرما دے گا۔ اور سکون اور اطمینان ایسی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور ہر کوئی، ہر مسلمان، ہر انسان وہ اسی سکون کو چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ مگر سکون وہ اس مجلس کو ملتی ہے، ان لوگوں کو ملتی ہے جو درس قرآن، جس میں درس قرآن ہو، جس میں قرآن، جو قرآن والی مجلس ہو، اس کو صرف سکون اور اطمینان ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو میرے بھائیوں، خبردار تم سن لو اس بات کو کہ اگر تمہیں اطمینان اور سکون چاہیے، اگر تم اطمینان اور سکون کو چاہتے ہو تو اللہ کی ذکر، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ذکر کو تاملو، اللہ کے کلام کو تاملو، تمہارے دلوں کو وہ سکون اور اطمینان اللہ بخشے گا۔ اور چوتھی نقد انعام
جو حدیث پاک میں ہیں، فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کو، اس مجلس والوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ ایسی مجلس، اس مجلس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ یہ میری مجلس ہے، یہ قرآن والی مجلس ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت پھر۔ اور حدیث پاک میں ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ اقرأ علیک وانزل القرآن وانزل علیک القرآن، فرماتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت کروں، میں آپ کو قرآن سناؤں، اور حال یہ کہ اللہ نے قرآن آپ پر نازل فرمائی ہے۔ وہ اس بات پر حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں، بلکہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن کی تلاوت آپ کو سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے آنسو روئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اس وحی میں میرا نام بھی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہاں جبریل امین علیہ السلام ابھی آئے اور وحی نازل فرمائی، اور اس وحی میں آپ کا نام بھی لیا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے نام سے یاد کیا کہ ان کو پڑھائے۔ تو فرمایا میں بڑا خوش نصیب ہوں، ذکرت عند ربی، کہ اللہ نے میرا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کر دیا، آج میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، بڑی خوش نصیبی یہی ہوتی ہے کہ اس مجلس کا تذکرہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں، جب تذکرہ فرماتے فرماتے آپ سے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، اشہدوا انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ میں نے اس مجلس والوں کی مغفرت بھی فرمائی۔ یہ ایسی بڑی مجلس، ایسی عظمت والی مجلس ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اور ایک فرشتہ وہ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے، یا اللہ اس میں تو ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو قرآن کا درس جو ہے وہ سننے کے لیے نہیں آیا، وہ تو صرف اپنی غرض سے آیا تھا، اس کا تو کسی کے پاس کام تھا، کسی کے ساتھ کام تھا، اس کام کی وجہ سے وہ صرف یہاں پر بیٹھ گیا، کیا اس کی بھی مغفرت آپ نے فرمائی؟ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں، ہم الذین لا یشقی جلیسہم، ہم القوم الذین لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہم نشین کو بھی جو ہے وہ محروم نہیں فرماتا اس مغفرت سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری مغفرت جیسے ان لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ جو اپنا غرض سے آیا تھا اس کو بھی میری طرف سے مغفرت ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگوں میں بیٹھا ہے کہ یہ مغفرت کی مجلس ہے، ان کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں دوستو، یہ قرآن مجید اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے ساتھ صرف تھوڑی سی نسبت پیدا ہو جائے، اس نسبت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے میرے بھائی، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا کس وجہ سے، کس مقصد کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ہدایت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف آئے۔ یہ قرآن مجید ہے عظیم الشان کتاب۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا تذکرہ فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اور ایسی کتاب ہے جو مبارک کتاب ہے،
جو برکتوں سے بری کتاب ہے۔ علماء لکھتے ہیں مبارک کا معنی کیا ہے؟ مبارک کی تفسیر وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مبارک کا معنی یہ کہ یہ قرآن مجید، اس کا خیر اور اس کا نفع وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ایسا نفع ہے اس کا کہ قرآن کی طرف جو آیا، یہ قرآن سبب ہے اس کو نیکی کا راہ اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اور برائیوں سے منع کرنے والی کتاب ہے میرے بھائیوں دوست۔ مگر مقصد بیان فرمایا کہ قرآن کا مقصد اللہ کی ہدایت، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو نکالنا۔ مگر یہ کب نکلیں گے میرے بھائیوں دوستو؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کے آیتوں میں سوچے اور غور فکر کرے۔ اسی سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کی معنی ہر مسلمان پر یہ واجب ہے۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں کہ ہم نے تلاوت تو کر لیا، تلاوت ہر لفظ پر 10 نیکیاں تو ضرور ملے گی آپ کو، مگر ہدایت کب ہوگی؟ اللہ کے حکم سے ہمیں آگاہی کب ہوگی؟ ہم خبردار کب ہوں گے؟ ہمیں ہدایت کب نصیب ہوگی؟ وہ تب ہوگی میرے بھائیوں دوستو جب ہم قرآن کی معنی سیکھیں، قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی سیکھیں، تب جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کیا کیا احکامات نازل فرمائی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک خط ہے، ایک رسالہ ہے، ہمیں عمل ہے۔ یہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک حکم نامہ ہے، اور قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ھدی للناس ھذا بلاغ للناس، یہ ہدایت والی کتاب ہے، مگر ہدایت کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کی معنی کو سیکھیں، اور اسی وجہ سے کہ یہ پیغام ہے اللہ کی، ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ جب عمل ہوگا ہماری زندگی، ہمارے گھر کی زندگی، ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی وہ منور ہو جائے گی، وہ برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ وہ تب ہوگی میرے بھائیوں دوستو جب قرآن کو ہم سیکھیں، قرآن کے الفاظ سیکھیں، قرآن کی معنی سیکھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں امن کے بارے میں عجیب ایک اصول بیان فرماتے ہیں کہ امن تمہیں کب حاصل ہوگا؟ امن تب حاصل ہوگا جب قرآن کی طرف آؤ اور تمہارے ایمان کے ساتھ کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنی ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں یہی امن ہے۔ امن چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ، معیشت چاہتے ہو، رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن کی طرف جب آؤ گے تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں وہ برکتیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا یہ مبارک کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔